جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ خبریں، اہم خبریں، بڑی خبریں، اور جس سے ان کی اسٹریٹجی کا اندازہ ہو رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے آگے انہوں نے کس نہج پر جانا۔ دو بریکنگ خبریں ہیں، دو بریکنگ نیوز ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور اس کے راوی وہی ہیں جن کو آج کل پی ٹی آئی کی جانب سے عتاب کا بھی کچھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے خبریں سن لیں پھر اس کے بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی، یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، کل پی ٹی آئی اعلان کرے گی کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس سے بائیکاٹ کا اعلان پی ٹی آئی کل کر دے گی۔ اور یہ بڑی خبر ہے، یہ ایک دفعہ پھر مثلا آپ جیت رہے ہیں یا نہیں جیت رہے، آپ کی سینٹ میں پوزیشن کیا بن رہی ہے کیا نہیں بن رہی، اس سب سے ہٹ کے آپ الیکٹورل پالیٹکس سے اگر منفور ہیں، ہٹ رہے ہیں، یہ بہت غلط اسٹریٹجی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پنجاب کی کے پی کے کی حکومتیں توڑ کر جو کچھ حاصل کیا تھا اس کا نتیجہ آپ کے منہ پر ایک تھپڑ کی صورت میں پڑا تھا۔ یہ بہت خطرناک قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ یعنی جو آپ جمہوری سیاست ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، جو اسمبلیوں کے الیکشن ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ کل ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ کہیں اہم پی ٹی آئی کے حلقوں میں ہو گیا ہے، کل صبح اس کا اعلان کر دیا جائے گا، واشگاف طور پر، واضح طور پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری خبر اس سے بڑی خبر ہے، اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اس خبر کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حلقوں میں، واٹس ایپ گروپوں میں، چہمگوئیوں میں، سینہ گزٹ میں ایک عجیب و غریب خبر چل رہی ہے، اور اس کے کچھ ثبوت آپ کو، اس کے ثبوت اس خبر کی حقانیت کی یا سچائی کے نہیں، اس بات کے کہ یہ خبر چل رہی ہے، آپ کو کل ملیں گے۔ میں ابھی کچھ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا کہ یہ خبر کل آپ کو کس طرح ملے گی، لیکن اچانک بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے، اور بات یہ ہے کہ اچانک بہت سے لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان عید کے کچھ دنوں کے بعد اور زیادہ سے زیادہ 25-30 دنوں کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ میں بالکل یہ نہیں بات کر رہا کہ یہ خبر سچی ہے، اور یہ بھی نہیں بات کر رہا کہ وہ رہا ہو جائیں گے، لیکن یہ خبر لوگوں کے ذہنوں میں واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں، گفتگو میں، ڈائیلاگ میں، فیس بک کے سٹیٹس میں اور وائرل ہونے والی ویڈیوز میں ڈالی جا رہی ہے، اور کل آپ کو مزید اس کے ثبوت ملنا شروع ہو جائیں گے کہ جیسے عمران خان ابھی جلد ہی کسی وقت بھی گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں تلوار پکڑے اور تغرل کی طرح واپس آ جائیں گے اور مسند اقتدار پر بیٹھ جائیں گے، اور ان کا مخالف سارے جو ہے سرنگو ہو جائیں گے۔ ایسا ہوگا نہیں، لیکن یہ ایک کیفیت پمپ کی جا رہی ہے، یہ اسی طرح کی کیفیت ہے کہ جیسے عمران خان آئے گا اور 1 ارب روپیہ آئے، 1 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، 1 ارب پاکستانیوں کے منہ پہ مارے گا۔ یہ وہ والی خبر ڈالی جا رہی ہے، اس کا ضروری نہیں کہ کوئی، ہو سکتا ہے اس میں 1% شاید کوئی ٹروتھ بھی ہو، لیکن یہ خبر واٹس ایپ گروپوں میں اس طرح ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ خبر اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کچھ چیزوں سے زیادہ نتائج نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب وہ کچھ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کی پشاور کور کمانڈر سے ملاقات، پھر خود ہی خبر نکال دی، خود ہی ملاقات کی، خود ہی خبر نکالی کہ ملاقات ہوئی سیکیورٹی کے ایشو پہ۔ نون لیگ کا طرح ویسے ہی نکلا ہوتا ہے، وہ جیت کے بھی ہارے ہوئے لگتے ہیں
اور ان کا ترا نکل گیا. بیرسٹر سیف نے اوپر سے بیان دے دیا اور جناب ان کے رونے نکلے ہوئے. اور جناب علی امین گنڈا پور کو ویسے اگر یہ نون لیگ والے ہوتے تو ڈوب کے مر جاتے، لیکن یہ جو کہ تحریک انصاف والے ہیں ایک شکست کو فتح بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں بڑی زبردست میٹنگ ہوئی ہے، سیکیورٹی کے معاملات پہ بات ہوئی ہے. اب کون سا ذہین آدمی ہے جو علی امین گنڈا پور سے سیکیورٹی کے معاملات پر بات کرے گا اور سنجیدہ گفتگو کرے گا؟ لیکن لوگوں کو یوں لگا کہ نہیں جی نہیں، گل بڑھ گئی ہے. اور خان نے میسج بھیج دیا ہے اور خان نے کہا بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی اچانک لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. حماد اظہر صاحب جو ان کے پتہ نہیں 151 کے 271 مقدمات تھے، اچانک ہی سب پہ راداری ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی، معاملات ٹھیک ہو گئے. عمران خان صاحب کو بھی مقدمات میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا. حالانکہ مقدمات میں ریلیف ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ضمانت پہ رہا ہو کے گھر جا رہے ہیں واپس. عمران خان صاحب کے اوپر تو 200 مقدمات ہیں، ان 200 مقدمات میں سے کسی ایک آدمی میں اگر ریلیف مل جاتا ہے تو پلیز موٹر سائیکل کو کک مار کے مٹھائی کی دکان کے آگے پہنچنے سے گریز کریں. مٹھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے اور پھر دکاندار واپس بھی نہیں لیتے. لہذا اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کریں، بعد میں آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے. پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح ہو چکا ہوا ہے. تو اس سارے سلسلے سے اجتناب کریں، لیکن ظاہر ہے آپ نے یہی کرنا. ایک اور بڑا دلچسپ سلسلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. آپس میں بڑی اختلافات ہو رہی ہیں، جنگیں چل رہی ہیں. وکلا کو استعمال کر لیا ہے، اب وکلا کو اون نہیں کر رہے. بیرسٹر گوہر وغیرہ جو ہیں وہ سارے اب استعمال ہو چکے ہوئے ہیں، اب ان کی ٹگے کی ویلیو نہیں ہے. اب شہریار آفریدی بھی بول رہے ہیں، اب علی زیدی بھی بول رہے ہیں، اب شیر عبد المروت بھی بول رہے ہیں. تو یہ وکیلوں کو کھا پی جائیں گے. شیر عبد المروت صاحب جو ہیں ان کا آج ہماری ویب سائٹ وی نیوز پر انٹرویو ہوا اور ان کا بہترین سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں یار، میں تو وہ عفنان صاحب سے میری تو لڑائی نہیں تھی، وہ تو بس ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو گیا، اختلاف ہو گیا بس. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ماضی کا وہ صفحہ، وہ لمحہ مٹ جائے اور میں عفنان صاحب سے معذرت چاہتا ہوں. یہ شیر عبد المروت کہہ رہے ہیں. امیجن پی ٹی آئی کے عمران خان ثانی. پھر انہوں نے کہا جی کہ اب میں معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں، عمران خان مجھے سمجھاتے تھے کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، ہر جگہ پارٹی کے اختلافات اجاگر نہ کیا کرو، کاش میں ان کی بات مان لیتا. اس کا مطلب خان صاحب نے ذرا ٹھیک ٹھاک ان کو سنائی ہے تو ان کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. اچھا، پی ٹی آئی کا ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے پہ شک کر رہا ہے. ہر کوئی دوسرے پہ شک کر رہا ہے کہ یہ جو ہے فلاں بندہ ٹاؤٹ ہے، فلاں بندہ ایجنٹ ہے. ہر کوئی، میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تو ایجنسیوں کا بندہ ہے، او یہ جنرل فیض حمید کا بندہ ہے، او یہ ندیم انجم کا بندہ ہے، او یار یہ تو اس کے ساتھ ملاقات کرتے پکڑا گیا تھا، او یہ تو پشاور کے کور کمانڈر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. یہ ساری سچویشن جو ہے پی ٹی آئی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا، کسی کا کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. عجیب و غریب معاملات ہو گئے ہوئے ہیں اس کے اندر. لوگ بے اعتباری سی بے اعتباری ہے کہ کوئی کسی کو، ہر شخص نہ بات، جو شخص بات کر رہا ہے ہر شخص اس کی بات نہیں سن رہا، اس کی بات کے پیچھے بیہائنڈ دا سین موٹیوز جاننے کی کوشش کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس پر توجہ ہی نہیں دینا چاہ رہا. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اسٹریٹجی ہو گئی ہوئی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں اس کا بہت نقصان ہوگا، کیونکہ ساری پارٹی بے اعتبار سی ہو گئی ہے. یہ جنرل باجوہ کے لوگ تھے سارے، جنرل فیض حمید کے لگائے ہوئے، پھر سارے انہی کے خلاف ہو گئے، پھر کچھ ملتے رہے کچھ بکھرتے رہے. تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں رابطے ناطے ہیں، تو اس کی آئیڈینٹی بڑی مشکوک ہے. اب بھی نظریں اٹھا کے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سے رزق چلتا تھا، جہاں سے خوراک ملتی تھی، جہاں سے کمک دستیاب ہوتی تھی.
اب ادھر دیکھتے ہیں تو ان پر غداری کا الزام لگتا ہے. خیر اس کا پارٹی کا تشخص کیا ہے اس پر پھر کبھی بات ہوگی. بریکنگ نیوز دو ہی ہیں. ایک تو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کا پی ٹی آئی بائیکاٹ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑی تیزی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان خان صاحب مہینے بعد واپس آ رہے ہیں. سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن آپس میں بڑے خوش ہو رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.